سب سے پہلے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ویریفائی انہوں نے کر لیا ہے کہ جیل کے اندر تو جو خان صاحب جو لکھتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ تو سارا اسکین ہو کے باہر آتا ہے. تو یہ آرٹیکل کیا خان صاحب نے خود لکھا ہے یا ان کی ایما پہ کسی نے لکھا ہے؟ کیا یہ گوسٹ رائٹنگ ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کی اندر باہر جیل کے اندر آنے والی ساری کورسپونڈنس مانیٹر ہوتی ہے، یہ آرٹیکل کیسے لکھا؟ آرٹیکل خان صاحب کا ہے. ایک تو فردر آگے بڑھنے کی پہلے یہ کہہ دوں کہ یہ مطلب سچ سے اس پوری طرح جولٹ ہوئی ہے یہ حکومت کے. جی انہوں نے یہ مطلب کامک قسم کے رسپانسز جو ہے نا وہ دینے شروع کیا ہوئے ہیں. خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے. آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ اس کی ہسٹری کے اوپر بھی جائیں گی. میں بھی وہی بات کرنا چاہ رہا تھا. بہت سی مثالیں ملتی ہیں جس میں کہ جیل کے اندر سے کتابیں لکھی گئیں، خطوط لکھے گئے، پبلش ہوئیں، ان کو کوٹ کیا جاتا ہے، وہ ماسٹر پیسز بنے. نیلسن مینڈیلا wrote his memoirs from the prison. اور وہ اسمگل ہوئی یا بھیجی گئیں، جیسا بھی ہوا وہ ہوا. سو یہ پہلا موقع نہیں ہے. سو انفارمیشن منسٹر صاحب کو اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ امپروو کرنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، یہی انفارمیشن منسٹر تھے آج سے 3-3.5 سال پہلے نواز شریف جبکہ وہ ایک کانوکٹ اور ایبسکانڈر تھے، تو ان کو اپنے پروگرام میں لانے کے لیے، ان کا انٹرویو کرنے کے لیے لڑا کرتے تھے باقاعدہ طور کے اوپر. تو اگر وہ کانوکٹ اینڈ ایبسکانڈر کے سٹیٹس کے ساتھ ان کے انٹرویو کے لیے یہ لڑائی کرتے تھے، تو یہ تو ہماری ان کی جو کنوکشن ہے وہ تو کوش ہو چکی ہے. وہ کوش ہو جائے گی لیکن وہ سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے. سو ان کے آرٹیکل لکھنے میں کیا چیز ان کو بری لگی ہے؟ کیا وہ سچ ان کو برا لگا ہے جو کہ خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے؟ اس کا جاننا چاہوں گا. ہم کوشش کریں گے ان سے لیں، بیکاز میں 2-3 اور جو گفتگو جو نکات ہیں ان کے. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہے، اس کے تھرو یہ آپ لوگوں نے ان آرٹیکل چھپا ہے. یہ پہلے بتائیے کہ یہ خان صاحب کو دعوت دی گئی تھی خط لکھنے کی یا آپ لوگوں نے خود رابطہ کیا تھا کہ ہم نے یہ تحریر لکھی ہم چھپانا چاہتے ہیں؟ یہ انویٹیشنل آرٹیکل ہوتا ہے، اس کے لیے دعوت دی جاتی ہے اور انہوں نے آرٹیکل لکھا. ٹھیک ہے. اچھا، خان صاحب جو ہیں وہ کیا پیپر پین ان کے پاس ہے، موجود ہے؟ وہ لکھتے ہیں جب جیل کے اندر جب ملاقات آپ کی ہوتی ہے تو کوئی نوٹس وغیرہ لیتے ہیں وہ تھرو آؤٹ وہاں بیٹھے؟ دیکھیے، جب سے وہ جیل میں ہیں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک؟ میرے پاس 11 کورٹ کی پرمیشنز پڑی ہوئی ہیں. میں ان کورٹ کی پرمیشنز کے اوپر میں ڈسٹرکٹ جو جیل ایڈمنسٹریشن سے ہمارے جو بندے ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں بلا لیتے ہیں. 3-3 4-4 گھنٹے جو ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں ملاقات ہو سکتی. 11 دفعہ کورٹ سے پرمیشن لے کے میں کیا ہوں. میں اس کے علاوہ کسی اور پولیٹیکل لیڈرشپ ابھی نہیں مل سکا. کون مل رہے ہیں؟ ان کے لائرس ہیں. وہ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ ڈپینڈنگ آن کے کیسز کی نوعیت کیا ہے، کب لگ رہے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ ملتے ہیں. ان کی بیگم صاحبہ ہیں once a week اور ان کی بہنیں ہیں once in 2 weeks or so. یہ ہے. سو آپ دیکھ لیجئے کہ کس قسم کی ریسٹرکشن جو لگی ہوئی ہے. میں انفارمیشن سیکرٹری پارٹی کا، میں بھی ان سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا. سو آئی ہیو ٹو کنوے مائی میسجز تھرو دی لائرس. وہ لے کے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں. سو یہ حقیقت حال ہے. جو عدالت کے اندر ہیئرنگز ہو رہی ہیں، کیونکہ وہیں اب عدالت لگتی ہے جیل کے اندر، وہاں پہ خان صاحب نے آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکیاں دی ہیں اور یہ کہا کہ واپس آؤں گا تو پھر مجھے سب کی شکلیں پتہ ہے، مجھے سب کے آرٹیکل 6 لگے گا. آپ لوگ بدلے لینا چاہتے ہیں واپس آ کے؟ یہ بڑا آپ کے بارے میں آلریڈی اس کی تردید کر چکا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ فیک نیوز ہے. بالکل میں تردید کر چکا ہوں اس کی. تو یہ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ آپ واپس آئیں گے، خدشہ آپ لوگ بدلے لیں گے؟ سب بار بار یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ آپ بدلے لیں گے واپس آ کے. ظاہر سی بات ہے، اور اگر اب الیکشن جیت کے بھی آ گئے تو پھر نہ آپ کی کسی سے بنے گی، آپ سب سے لڑیں گے، یہ ملک آگے نہیں چلے گا. یہ خدشات ہیں آپ کے بارے میں؟ دیکھیے، خان صاحب بسا اوقات کہہ چکے ہیں کہ ہم نے، بلکہ لفظ بدلا انہوں نے استعمال کیا کہ ہم بدلے لینے نہیں آئیں گے، ہم ملک کی خدمت کرنے آئیں گے. دیکھیے، ملک جو ہے وہ بدلے لینے سے آگے چلتے نہیں ہے. نہ ہی یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہے، نہ ہی خان صاحب کا ذاتی کلچر ہے کہ انہوں نے بدلے لینے ہیں. مثلا یہ جو نیوز پھیلائی گئی ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا، کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کی پاپولیرٹی سے اتنے زیادہ یہ خوفزدہ ہیں؟ دوسری بات ہے کہ ہمارا مینیفیسٹو نیکسٹ ویک لانچ ہو رہا ہے. اس میں ہم نے باقاعدہ ہیلنگ دا نیشن اس کے اوپر ایک چیپٹر رکھا. وہ اب دیکھیے گا، ضرور دیکھیے گا، تو ہم کو ہماری فلسفی اور ہمارا جو ویژن ہے فیوچر کا بڑا کلیئرلی سامنے آ جائے گا. اس میں بدلہ لینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نہ ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ بدلہ لینے کا مشن لے کے
الیکشنز میں جائے اور جیت کے حکومت بنائے. پرابلم یہ ہے سمپل سا جو میں اپیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی پاپولیرٹی اتنی ریٹنگز ہیں اس وقت خان صاحب کی کہ ان کو اوپن الیکشن میں فیئر اینڈ فری الیکشن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خان صاحب کو یہ 2/3 یا میجورٹی جو ہے وہ ڈینائی کر سکیں. کنسیکوینٹلی یہ بہانے تراشے جا رہے ہیں الیکشن کو نہ ہولڈ کرنے کے. آپ کے پاس سینٹ کی قرارداد بھی موجود ہے, آپ کے پاس فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں, آپ کے پاس اور بھی بہت سارے پولیٹیکل لیڈران کی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. سو یہ ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ الیکشنز کو کسی نہ کسی طریقے سے پوسٹ پون کیا جائے. سو یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کے کہ خان صاحب جیسا انسان بدلے دینے کی بات کرے گا اور ان سے ایٹریبیوٹ کیا گیا جی کہ میں تمہیں اوپر آرٹیکل 6 لگاؤں گا. کیونکہ ماضی میں کچھ تقاریر ہیں, دیکھیں جو بھی ایک موقع کی اس میں آرٹیکل 6 کے بارے میں وہ بات کر چکے ہیں, الیکشن کمیشن کے بارے میں سخت زبان استعمال کی, ایک جج صاحبہ کے بارے میں بات کی, پھر ان کو معافی مانگنی پڑی. یہ آن ریکارڈ ساری بات ہے, فیکچوئل, تو یہ کوئی آئسولیشن میں بات نہیں ہے. تو یہ سوال اگر اسی کانٹیکس میں دیکھیں کہ ماضی کی اسٹیٹمنٹس ہیں تو پھر یہ سوال اٹھا. دیکھیے جتنی پارٹیزن شپ اس وقت پی ٹی آئی کو مل رہی ہے ریاستی اداروں سے وہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. اس میں بہت سارے اداروں کا میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے بہت سارے اداروں کا جو رول ہے. ٹھیک ہے, کوئی انسان انفیلیبل نہیں ہوتا, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر کسی اسٹیج کے اوپر آپ بہت زیادہ کبھی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو شاید ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے. لیکن میں خان صاحب کو 35 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے اپنے ورسٹ اینیمیز کو ہنستے گیو کر دیتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں, ہے ہی نہیں. جو گورنمنٹ کے اندر آپ کے سارے پولیٹیکل اپوننٹس جیل میں تھے جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, تو یہ فیکٹس تو اس کلیم کے ساتھ میچ نہیں کر رہے. ہمارے سارے پولیٹیکل اپوننٹس نے اس ملک کو لوٹا ہوا بھی تھا, ہے بھی. کیا کرے, ریاست قانون جو ہے وہ اپنا امپوز نہ کرے, حکومت وقت جو ہے وہ اپنا قانون امپوز نہ کرے, ریاست کا قانون امپوز نہ کرے. یہی بیانیہ تو اس وقت بھی بنا رہے ہیں نا, جب آپ لوگوں کو زیر عتاب آ رہے ہیں تو اس وقت یہ بیانیہ تو یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے فار ایگزامپل جو کیسز کوٹ کیے جاتے ہیں 9 مئی کوٹ کیا جاتا ہے تو اس لیے آپ جیل کے پیچھے ہیں. اس آپ کے وقت میں جو آپ کی اپوزیشن تھی وہ جیل کے پیچھے تھی. سو یہ ایک پیٹرن نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. بڑا فرق ہے دونوں میں. خان صاحب کو ایک طرف رکھیے اور باقی جو شریفوں اور زرداریوں کو دوسری طرف رکھیے تو ان کے بہت بہت فرق ہے. ایک شخص ہے جس نے اس ملک کو دیا ہے, اپنی جیب سے کما کے دیا ہے. دوسرے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. کمپیرزن نہیں بنتا. لوگ کمپیرزن کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ فیک ہیں, ان کی کوئی بیسس نہیں ہے. ہم نے جو کیسز بنے تھے ہماری حکومت کے دوران بالکل بنے تھے. 1.5 سال تک شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو انڈائٹ نہیں کیا جا سکا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دیٹ واز این اوپن اینڈ شٹ کیس. بلینز آف روپیز کی جو کرپشن ہوئی تھی. اس کے علاوہ اور بھی باقی لوگ ہیں. اسی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے کنوکشن کی تھی نواز شریف صاحب کی, اور وہ چلے گئے ادھر باہر, ایبسکانڈر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اور وہی کورٹ جو بیٹھی ہوئی 10 دنوں میں انہوں نے تمام کیسز جو ہیں وہ رائٹ آف کر دیے ہیں. یہ کہاں کا قانون ہے؟ کس کانسٹیٹیوشن میں یہ قانون لکھا ہوا ہے؟ جس طریقے سے کیا گیا ہے فرینکلی آپ کریں کسی عدالت کو کہ اس دور کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. نہ ہی خان صاحب کی ذات کو ان لوگوں کی ذات کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر سی بات ہے اس وقت کرائسس میں آپ کی جماعت جو ڈیسیجن